السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، 4 دن پہلے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا۔ ہمارے مدرسہ کے 6 بچے، عمران عزیز ولد فتح محمد، یہ مستونگ بلوچستان کے تھے۔ یہ حفظ کرنے ہمارے پاس آئے تھے اور آخری سال تھا اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ دوسرے محمد ایاز خان ولد مہر گل، یہ درجہ ثالث یعنی تیسرے سال میں تھے اور لاہور میں رہتے تھے۔ تیسرے محمد ہارون ولد رسول اللہ، یہ چھٹے سال میں تھے اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے تھے۔ اور چوتھے بچے عمر ناصر ولد ناصر، یہ دوسرے سال میں تھے اور یہ فیصلہ آباد کے تھے۔ اور 5ویں عفان احمد ولد حامد محمود، یہ دوسرے سال میں تھے، مانگا منڈی میں پڑھتے تھے، یہ فیصلہ آباد کے تھے۔ 6 سلیمان سعود ولد رحیم بخش، یہ چوتھے سال میں تھے، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے تھے۔ اور لاہور کے 4 بچے جماعت میں وادی نیلم کشمیر گئے ہوئے تھے۔ وہاں آسمانی بجلی سے پہاڑ پھٹا اور اس سے چونکہ وہاں کے پہاڑوں میں پانی بے شمار ہے تو پانی کا خوفناک ریلا آیا۔ بستی والوں کو تو معلوم تھا ایسے موسم کا، وہ تو سارے نکل گئے، لیکن یہ ہمارے بچے اس رو میں آ کر بہہ گئے اور وہ 10 کے 10 شہید ہو گئے۔ اور بستی کا بھی نام و نشان مٹ گیا، مسجد کا نام و نشان مٹ گیا۔ وہ بیچارے مسجد سے نکلے، وہاں ایک گھر والا تھا، اس نے انہیں پناہ دی کہ میرا گھر مضبوط ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ 3 منزلہ مضبوط گھر تھا، اس میں انہوں نے پناہ لی، لیکن اچانک پانی کا طوفانی ریلا اس نے رخ موڑا، تھوڑی ہی دیر میں اس کو پوری اس کی بنیادوں سے اکھاڑ دیا اور پورے گھر کو اٹھا کے دریائے نیلم میں پھینک دیا۔ اس میں وہ سارے بچے شہید ہو گئے۔ میں آج کل بیمار ہوں، سفر نہیں کرتا ہوں، تو سب سے پہلے میں ان بچوں کے والدین سے تعزیت کرتا ہوں، افسوس کرتا ہوں کہ ان کے جوان بچے ان کے امیدوں کے سہارے، لیکن وہ اللہ کی امانت تھے، اتنا ہی وقت لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، اٹھایا گھر والوں کے لیے۔ وہ میرے پاس کوئی 1000 بچہ پڑھتا ہے، میں ان سب کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتا ہوں، سمجھتا ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ مجھے بھی اس کا بہت صدمہ ہوا۔ یہ تو دنیاوی لحاظ سے ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 طرح کی شہادت نصیب فرمائی۔ وہ بچے اللہ کے راستے میں تھے۔ ہمارا چونکہ ایک تبلیغی نظام ہے تو عام مدارس میں تو بچے چھٹیاں ہوتی ہیں تو گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ہمارے جو 10 شاخیں ہیں اس میں بچے چھٹیوں میں پہلے چلہ لگاتے ہیں، پھر 20 دن کے لیے گھر جاتے ہیں۔ تو یہ بچے چلہ کے لیے وادی نیلم ان کی تشکیل ہوئی تھی، کشمیر، وہاں گئے ہوئے تھے۔ مقامی لوگوں نے بتایا مجھے فون کر کے کہ جی ہم نے ایسی اچھی کام کرنے والی جماعت زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی۔ وہ ایسے پیارے، متحرک، فعال، کوئی آخری سال میں تھا، کوئی چوتھے سال میں تھا، ایک بچہ اس میں MA کر کے ہمارے پاس پڑھنے داخل ہوا تھا۔ اللہ ان سب کے درجات کو، اور جو ہمارے بچے لاہور کے تھے انہیں میں جانتا نہیں، ان کے والدین سے بھی تعزیت کرتا ہوں، اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ اس میں انہیں 2 طرح کی شہادت نصیب ہوئی ہے۔ ایک، وہ اللہ کے راستے میں تھے اور ان کو اللہ کا پیغام آیا۔ دوسرا، وہ پانی میں ڈوب کے اللہ کے پاس پہنچے۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے الغریق شہید، کہ جو پانی میں ڈوب کے مرتا ہے
وہ شہید ہوتا ہے، الحریق و شہید، جو جل کے مرتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی شہادت پورے ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، تو میں اس حادثے کے ذریعے پوری قوم کو، جو سنیں گے، سارے تو سنیں گے نہیں، جو سنیں گے ان کو یہ پیغام دیتا ہوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے دوستوں اور تمام مکاتب فکر جو پاکستان میں ہیں اسلام کے، ان سب کو یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس مختصر زندگی کو نفرت کا شکار نہ بناؤ۔ اللہ کے واسطے، اس کے رسول کے واسطے آپس میں محبت کرو، نفرتوں کو مٹاؤ۔ اختلاف نہیں مٹے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول ہی نہیں فرمائی تھی اپنے محبوب کی۔ اختلاف تو رہے گا، اسے تو ہم مٹا نہیں سکتے، ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں، لیکن نفرت کی تو اجازت کوئی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ میں اس حادثہ پر کیا زندگی ہے، نوجوان بچے 20، 22، 23، 24 سال کی عمر کے، اور دسوں کے دسوں، جو لاہور کے بچے تھے وہ بھی اتنے ہی تھے، انہیں قضا لے گئی، وہ کامیاب چلے گئے، 2 شہادتیں لے گئے۔ اپنی ذات کے لحاظ سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، وہ اتنے خوش ہیں اس وقت کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت ام حارثہ آئیں، یا رسول اللہ، میرا بیٹا حارثہ وہ جنگ بدر میں شہید ہوا ہے، تو اگر ان کان فی الجنہ، اگر وہ جنت میں ہے تو میں شکر ادا کروں، اور ان کان غیر ذالک فاجتہد فی البکا، تو اگر وہ جنت میں نہیں گیا تو پھر میں لوگوں کو اپنا رونا دھونا دکھاؤں؟ تو آپ نے فرمایا حبلت ام حارثہ، ام حارثہ تو پاگل ہو گئی ہے، میں تیرے بچے کو دیکھ رہا ہوں جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے، وہ بدر کا شہید ہے۔ تو یہ بچے اسی نسبت سے شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں ان کی شہادت پر آپ پوری قوم کو پیغام دیتا ہوں، آپ جس مسلک سے بھی ہیں، اللہ کے واسطے نفرتیں مٹا دو، نفرتیں مٹا دو، نفرتیں مٹا دو۔ جس دل میں کسی کی، ہر مسلمان سے محبت کرو، ہر کافر سے ہمدردی رکھو کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈال دے، ایمان دے دے۔ اگر میں آپ کی نظر میں گمراہ ہوں تو آپ مجھ سے نفرت نہ کریں، آپ میرے لیے دعا کریں اور مجھ سے ہمدردی رکھیں کہ میں صحیح راستے پر آ جاؤں۔ میری نظر میں آپ غلط راستے پر ہیں تو میں آپ سے نفرت نہ کروں، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ سے محبت کروں۔ جو میرے نبی نے کیا، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کو پڑھو اور قرآن پڑھو۔ ہم نہ اپنے نبی کو پڑھتے ہیں نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، قصے کہانیوں کا نام اسلام بنا دیا ہے۔ اسلام تو میرے نبی کی زندگی اور قرآن کا نام ہے، اور اس سے ہم غافل ہیں۔ میں ان بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کے والدین کے لیے تعزیت کرتا ہوں، اور ان کو تسلی دیتا ہوں کہ آپ بہت بڑی نعمت سے سرفراز ہوئے ہیں کہ اللہ نے آپ کے بچوں کو شہادت نصیب فرمائی۔ اللہ ان کی تو فعل ہماری بھی بخشش فرمائے اور ہمارے ادارے کو بھی قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا رب ہے، تو جس کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے اور صحیح ہے۔ تو نے ان نوجوان بچوں کو اٹھا لیا،
تیرے بندے تھے، تیری مخلوق تھی، ہم اس پر اور تیری تقدیر پر راضی ہیں۔ بس ہماری اتنی گزارش ہے یا اللہ کہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرما، ان کے والدین کو صبر نصیب فرما اور اس کا بہتر بدلہ نصیب فرما، اور ان بچوں کی اس قربانی کے طفیل یا اللہ تو پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما۔ چند سال پہلے جو ہمارے بچے پشاور میں معصوم بچے، پھول بچے شہید ہوئے، ان کی طفیل پورے ملک پر اپنی رحمت کو نازل فرما اور امت کے اندر نفرتوں کو مٹا کر محبتوں کو پھیلا دے اور پوری امت کو صراط مستقیم نصیب فرما دے، اور اختلاف کے باوجود آپس میں محبتیں نصیب فرما دے۔ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی یا اللہ امت کے مرد عورت ایمان پر تیرے پاس پہنچے، ان سب کے درجے بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو آپس میں بچھڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے، جو ناراض ہیں ان کی ناراضگیاں دور فرما دے، جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے مقدموں سے ان کی جان چھوڑا دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دے، جن کے بچے نافرمان ہو گئے انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے نصیب فرما، جن کے ہو گئے ان میں برکت نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اپنے خزانوں سے اولاد نصیب فرما۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، چاروں صوبوں کی حفاظت فرما، جو بھی مشکلات آ رہی ہیں اپنے فضل سے انہیں دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتہ۔